کچھ اطلاقی پہلو میں چاہتا ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مزاج میں بھی ایک چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک خود رائی پر اصرار، اور پھر ان معاملات میں دخل اندازی جن میں ان کا علم اس طریقے سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا. بچے عام طور پہ چڑے جاتے ہیں. اس طرح کے مواقعوں پر بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ گھر کے اندر ایک ماحول ہے، اب اگر والد صاحب اصرار کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ان کی اطاعت کی جائے تو بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے، بیگم کی حق تلفی ہوتی ہے. تو جہاں پر دوسروں کے حقوق تلف ہو رہے ہوں تو وہاں پر پھر والدین کے ان مزاج اور رویوں کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جہاں پر کسی حق کا معاملہ ہے، جہاں پر کسی صداقت کا معاملہ ہے، جہاں پر کسی کے ساتھ کسی زیادتی کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یعنی اگر بیوی کا معاملہ ہے تو وہاں بھی آپ حق و عدلی کے ساتھ سب کچھ کریں گے. اولاد کا معاملہ ہے تو وہاں بھی حق و عدلی کا رویہ ہوگا. والدین چونکہ نا تربیت یافتہ بھی ہوتے ہیں، دین سے بیدار بھی ہوتے ہیں، دینی معاملات میں بھی اس طریقے سے ان کی نظر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کی بعض جو قبائلی روایتیں ہیں، اسی طرح جو خاندانی روایتیں ہیں، جو معاشرتی روایتیں ہیں، جو بعض تہذیبی چیزیں ہیں، بعض کلچرل چیزیں ہیں، ان کے زیر اثر ان کے بھی رویے تشکیل پاتے ہیں. تو اس لیے ایسے سب موقعوں کے اوپر آدمی کو کام تو وہی کرنا چاہیے جو حق ہے، اور بات بھی وہی کرنی چاہیے جو حق ہے، لیکن شائستگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. 1000 مرتبہ بھی اگر انکار کرنا پڑے تو انکار میں بس انکار ہی تک رہنا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر سوء ادب اختیار کر لینا، یا ڈانٹ ٹپٹ کا طریقہ اختیار کر لینا، یا جھڑک دینے کا طریقہ اختیار کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی یہ توازن ہے جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے. ہم غلط بات نہیں مانیں گے، صحیح بات کریں گے. جس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے گا، حق کی گواہی دی جائے گی. وہ والدین کے خلاف ہو تب بھی دی جائے گی، وہ کسی بڑے سے بڑے کے خلاف ہو تب بھی دی جائے گی. صحیح بات کرنا، صحیح بات کہنا، صحیح چیز پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن والدین کا چونکہ بڑا مرتبہ ہے، اور بعض موقعوں پر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ناجائز مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ان کے مطالبے کو ٹال دینا چاہیے. اس کے باوجود وہ اگر فرض کیجئے ناراض ہو گئے ہیں یا اس طرح ہی کوئی چیز ہے، تو آپ اس کے رد عمل میں کسی ناراضی کا اظہار نہ کریں. وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، یعنی وہ ناحق بات نہ منوا سکیں آپ سے، لیکن ان کے ساتھ شائستہ رہنا، ان کے ساتھ محبت کا رویہ کرنا، ان کی ساری زیادتیوں کے باوجود اگر خدمت کا موقع ہو تو خدمت کے لیے تیار رہنا، خرچ کرنے کا موقع ہو تو خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ضروری ہے. اور یہی تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، حسن سلوک کا تقاضا کیا ہے، غلط باتیں ماننے کا تقاضا نہیں کیا. ٹھیک. اگر ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ بچے اپنی بیویوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں اور ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ یا ذمہ داری میری ہے اپنے والدین سے، اس کو تم بھی پوری طرح نبھاؤ اور تم بھی وہی رویہ اپناؤ جو میرا رویہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ خود ساس سسر بھی بہوؤں کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ بھی اپنی ہی اولاد کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کے معاملات میں براہ راست وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق مل گیا ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا جو بہویں ہیں، جو ڈائریکٹ بیٹیاں نہیں ہیں ان ماں باپ کی، ان کی ذمہ داری کیا وہی ہے جو ان بچوں کی ہوتی ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے اپنی بیویوں پہ تو بہت پریشرائز کرتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، خود جو ہے وہ 2 قدم بھی نہیں اٹھاتے ان کے لیے. یہ بات یہ ہے کہ ان بیویوں کے اپنے والدین ہیں، یعنی وہ والدین کے بغیر تو دنیا میں نہیں آ گئی نا. جو لڑکی آپ بیاہ کے لاتے ہیں اسے بھی کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی اعزا اقربا ہیں، والدین ہیں. تو جو حقوق آپ کے والدین کے آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ ان کے والدین کے ان پر عائد ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ میرے والدین اب تمہارے والدین ہو گئے ہیں اور تمہارے والدین کی کوئی ذمہ داری تم پر عائد نہیں ہوتی، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کے والدین کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے، ان کی اگر آپ عزت کریں گے، اس لیے کہ یہ جو رشتے بنتے ہیں یہ بمنزلہ اولاد ہوتے ہیں یا بمنزلہ والدین ہوتے ہیں. والدین تو نہیں بن جاتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ استاد بھی بمنزلہ باپ ہوتا ہے. تو بمنزلہ باپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ یہ اہمیت ان کو بھی دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اہمیت باہمی ہوگی.
اگر میں اپنی بیوی کے والدین کو عزت دیتا ہوں، اس کے بہن بھائیوں کو عزت دیتا ہوں، اس کے اعزاء اقربا کو عزت دیتا ہوں، میں ان کو بمنزلہ والدین سمجھتا ہوں، تو پھر مجھے توقع کرنی چاہیے کہ وہ بھی بمنزلہ والدین سمجھے۔ لیکن اگر میں خود ایسا نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی بچی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ داری لانے والوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنی معاشرت چھوڑ کے آتی ہے، اپنا تہذیبی پس منظر چھوڑ کے آتی ہے، اس کی ایک خاص طریقے کی پرورش ہوئی ہے، وہ کسی گھر میں رہی ہے، اس کا ایک ماحول تھا، اس کی کچھ خواہشات تھیں، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے گھر کو اپناتی یا اختیار کرتی ہے، تو اس کی حیثیت مہمان کی ہے، آپ کی حیثیت استقبال کرنے والے کی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر تو ساس کو، سسر کو پہلے ماں باپ بن کے دکھانا چاہیے۔ جب وہ ماں باپ بن کے دکھائیں گے اور وہی رویہ اختیار کریں گے جو والدین اختیار کرتے ہیں، ماں باپ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ توقع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن توقعات سے بالا تر رہ کر اپنے رویوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے فرائض پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے دین نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں تو ہر چیز حقوق سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہر چیز فرائض سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی والدین کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ ادا کرنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں اولاد کے بھی فرائض ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان فرائض کا احساس اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو بڑوں کو آگے بڑھ کر شفقت سے، محبت سے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اپنی آغوش تربیت میں لینا چاہیے، غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ سب کام کیے ہیں، ساس نے اور سسر نے کیے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی کوئی لئیم خاتون ہوگی کہ ان کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرے۔ ہو نہیں سکتا یہ، یعنی انسانی فطرت یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننے کی توفیق حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری پہلو ذرا آپ بات کریں۔ ہمارے عام طور پہ جب اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ شاید بے ادب ہے اور اپنے فرائض سے بھاگ رہا ہے، یا والدین کی ناقدری اور ناشکری کا پہلو اس میں نمایاں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ بوڑھے والدین خود بھی اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بڑھاپے کو انہوں نے خوش اسلوبی سے، احسن طریقے سے کیسے گزارنا ہے؟ اگر وہ بچوں کے گھروں پہ رہ رہے ہیں تو ان کی پرائیویسی، ان کی پرائیویٹ اسپیس، ان کو ٹائم دینا، ان کے اپنے فیملی کے بچوں اور بہوؤں کے آپس کے انٹریکشن کے لیے آپ ٹائم آؤٹ دیں اور خود اپنی لائف کو ایک پیٹرن میں لے کر آئیں۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھے حضرات ہیں، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زندگی پھر اسی مطالبے ہی میں بسر ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا، اور یہ شکوہ کناہ اور یہ نوحے میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو بھی یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ بچہ تو بڑا ہی والدین بیزار ہے اور یہ والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بچوں کی تربیت تو ہم کرتے ہی ہیں، کچھ بڑوں کی بھی تربیت بوڑھوں کی بھی ہونی چاہیے کہ زندگی کے ان مراحل کو جب آپ دوسروں پہ منحصر ہو جاتے ہیں تو اپنے منصب کو سنبھال کر اپنے رول کو پہچانیں؟ یہ تو پہلے دن سے کرنا چاہیے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ اور ہوتا ہے، بچے لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب ان سے معاملہ کیسے کرنا ہے۔ وہ جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، ظاہرہ انہیں فیصلے کرنے ہیں، ان کی اپنی ایک زندگی وجود میں آ گئی ہے۔ تو جو لوگ بھی سمجھدار ہیں والدین میں سے، وہ ماں ہو باپ ہو، وہ اپنے رویے کو مسلسل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ کون سا وقت تھا کہ جس میں ہر چیز ہم بچوں کی دیکھ رہے تھے، وہ کون سا وقت تھا کہ جس میں کچھ تنبیہ بھی کر رہے تھے، تادیب بھی کر رہے تھے، اب وہ کون سا وقت آیا ہے کہ جہاں سے محض مکالمہ ہی ہو سکتا ہے، بات ہی ہو سکتی ہے، اور وہ کون سا وقت ہے کہ جب ہم خود منحصر ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو بڑھاپے کی عمر کو جب آپ پہنچ رہے ہوں تو اس سے بہت پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے نا، کب آ جائے، کب اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ناتوانی کا زمانہ گزارنا پڑے، کسی بیٹے کے ہاں رہنا پڑے، کسی بیٹی کے ہاں رہنا پڑے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی بتدریج اپنے آپ کو ان مراحل کے لیے تیار کرتا رہے۔ وہ اگر تیار نہیں کرے گا تو اپنے لیے بھی خرابیاں پیدا کرے گا اور اپنے ماحول کے لیے بھی خرابیاں پیدا کرے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جس وقت آپ کے بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ اب آپ زیرو مداخلت پر جائیں گے، یعنی اسی وقت یہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ جب آپ بالکل بڑھاپے میں پہنچ گئے،
ان کے معاملے میں آپ کا رویہ اب توجہ دلانے کا، محبت سے بات کہہ دینے کا، مناسب موقع پر بات کہہ دینے کا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہر موقع کے اوپر ایک تادیب کا عصا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ہر موقع کے اوپر نصیحت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہر موقع کے اوپر شکوہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو سامنے کوئی پتھر تو نہیں ہے نا، انسان ہے، ان کے اندر بھی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں، جیسے کہ ابھی ہم نے اس پر بہت بات بھی کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر تو اصل میں ہمارے ہاں بڑے یا بزرگ وہ غلطیاں کرتے ہیں، رویے میں غلطیاں، توقعات میں غلطیاں، مطالبات میں غلطیاں، اور اسی طریقے سے یعنی اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی ہر چیز میں مداخلت کرنے کی کوشش۔ تو جب آپ بڑھاپے کی طرف قدم رکھتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو جس وقت آپ کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنے حدود کے اندر رہیں گے، آپ توقع بھی اتنی ہی کریں گے جتنی کہ پوری کی جا سکتی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ اولاد بھی اگر سعادت مند ہے تو وہ آپ کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہیں کرے گی۔ یہ بار بار کی مداخلت، بار بار کی نصیحت، بار بار کی تادیب، بار بار کے شکوے، یہ اصل میں دوسروں کو چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے اس طرح